ایصال ثواب اور صدقے جاریہ میں کیا فرق ہے؟ ایصال ثواب اور صدقے جاریہ میں کیا فرق ہے؟ کل نہیں بتایا تھا کہ آدمی خود کوئی ایسا عمل کر کے جائے، کنواں بنا کر گیا، مدرسہ تیار کر کے گیا، ان ملکوں میں اسلامی اسکول بنا کر گیا جس میں بغیر فیس کے بچوں کو پڑھایا جائے۔ اگر فیس اسلامی اسکول بنائی اور اس میں فیس لیتے ہو، یہ تو دکان ہوئی۔ اگر اسلامی اسکول بنائی اور اس میں فیس لیتا ہے تو دکان ہوئی، صدقہ جاریہ نہیں ہوا۔ جیسے مدرسے ہیں ساری دنیا میں، مفت تعلیم ہوتی ہے، مفت ہی نہیں ہوتی، کھانا بھی مدرسہ دیتا ہے، کپڑا بھی مدرسہ دیتا ہے، روشنی اور رہائش بھی مدرسہ دیتا ہے۔ ایسا آپ اسلامی اسکول بنائیں کہ اس میں سب فری تعلیم ہو، سیکولر تعلیم فری ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے ان ملکوں کے اندر۔ تو آپ مدرسہ بنا کر جائیں، سرائے بنا کر جائیں، مسافر خانہ بنا کر جائیں، کنواں بنا کر جائیں، اسلامی اسکول بنا کر جائیں، گھر سے اسکول بنا کر جائیں، سب میں یہ شرط ہے کہ کچھ بچوں سے لیا نہ جائے، مالداروں کے بچے ہوں یا غریبوں کے بچے ہوں، ان کو مفت سیکولر تعلیم دی جائے تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر اس میں بچوں سے لیا جاتا، فیس لی جاتی ہے، تو پھر وہ دکان ہے، پھر وہ صدقہ جاریہ نہیں۔ تو آدمی خود یہ کر کے مر گیا تو یہ اس کا صدقہ ہے جاریہ۔ صدقہ دو ہوتے ہیں، ایک صدقہ ہوتا ہے $5 نکال کر غریب کو دیے، صدقہ۔ یہ یہاں سے اٹھا اور پب میں گیا اور جا کے شراب پی لی، قصہ ختم، ہمارا صدقہ گیا۔ آج کل جو یہاں ایسے ایسے غریب ہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، وہ سب زکوٰۃ کے پیسے لے کے شراب پیتے۔ چلو چھوڑو اس مثال کو، ہم نے واقعی غریب کو دیا اور اس نے اپنی ضرورت میں وہ $5 خرچ کر دیے، اس فنش۔ اور ایک ہم نے $5 کا ایسا کام کیا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی عام لوگ، غریب ہی نہیں، عام لوگ، سبھی لوگ یا لوگوں کے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوقات، جانور وغیرہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، کنٹینیوس چل رہا ہے اس کا فائدہ، اس لیے ثواب بھی کنٹینیوس جا رہا ہے۔ اور ایصال ثواب کیا ہے؟ زندہ کوئی عمل کر کے جب اس کا ثواب ملے، اس ثواب کو کسی مردے کو پہنچا دے یا کسی زندے کو پہنچا دے، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اب صدقے میں اور ایصال ثواب، صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب میں فرق پوچھنا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھئی رات اور دن میں کیا فرق ہے بتاؤ۔ ابھی رات اور دن میں کیا فرق بتاؤں گا، وہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ اب دو الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، ان میں کیا فرق بتاؤ۔ بھئی فرق تو ایک جیسی سملر چیزوں میں ہوتا ہے، الگ الگ چیزوں میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ آدمی خود کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایصال ثواب میں زندے عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب مردوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک عمل خود مرنے والے کا عمل ہے، ایک زندے کا عمل ہے، دو الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، دو الگ الگ چیزیں، ان کے درمیان میں کیا فرق ہے میں سمجھاؤں میرے اس بھائی کو۔ اس کے بعد میں پھر ایک سوال لکھ مارا ہے، حاصل کچھ نہیں اس کا۔ اتنا ہے تحریر اچھی، لکھنا اچھا ہے، رائٹنگ اچھی ہے، املا کی غلطیاں ہیں مگر رائٹنگ اچھی ہے۔ اس ملک میں ایسی اچھی رائٹنگ ہمارے مدرسوں میں طلباء کی نہیں ہوتی۔ ہمارے دارالعلوم میں، ہمارے مدرسوں میں بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی رائٹنگ نہیں ہوتی، لیکن املا کی غلطیاں ہیں۔ زبان بہت شاندار ہے، لکھا بہت شاندار ہے، لیکن روزے کی حالت میں لکھا ہے جبکہ دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی بتائیے کہ سسر اور ساس کے احترام کا شرعی حدود کیا ہے اور کیا ان کو ماں باپ کا درجہ حاصل ہے؟ کس کے ماں باپ؟ وائف کے تو ماں باپ ہیں،
وائف کے تو ماں باپ ہیں ہی، یا ہسبینڈ کے تو ماں باپ ہیں ہی، اور دونوں کے کیسے ہوں گے؟ دونوں کو تھوڑی ہی جنا ہے، دونوں کو جنیں گے تو بھائی بہن ہو گئے، کیسے نکاح ہوگا؟ سمجھ نہیں رہے کچھ، روزہ بہت لگا ہے معلوم ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ، ہسبینڈ کے ماں باپ، اور پھر وائف کیوں محروم رہ گئی؟ عورت کے جو ماں باپ ہیں وہ شوہر کے ساس خسر ہیں، شوہر کے جو ماں باپ ہیں عورت کے ساس خسر ہیں، یہ دونوں محرم ہیں، یعنی ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ شوہر اپنی خوش دامن سے کبھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ خوش دامن ہی خسر تو آدمی ہے، اسے نکاح کیا مطلب؟ اور وائف اپنے شوہر کے باپ سے، وہ باپ دادا پردادا آدم علیہ السلام تک نکاح نہیں ہو سکتا وائف کا، وہ محرم ہے۔ اور ہسبینڈ کی امی سے نکاح کیا سوال ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے، اس لیے مسئلہ دو طرفہ ہے۔ شوہر کے ساس سسر یعنی بیوی کے ماں باپ، اور بیوی کے لیے شوہر کے ماں باپ ساس سسر، یہ حقیقی ماں باپ ہیں یا نہیں؟ اگر جنا ہے تو ہیں، نہیں جنا ہے تو نہیں ہے۔ کہ بیوی کے جو ماں باپ ہیں ان سے بیوی ان کی لڑکی ہے تو وہ حقیقی ماں باپ ہیں، شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ ان سے جنا ہے انہوں نے، تو یہ حقیقی ماں باپ ہیں۔ اب یہ وائف کے لیے ماں باپ، وہ کیسے ماں باپ ہو جائیں گے؟ ہسبینڈ کے لیے بیوی کی طرف کے ماں باپ وہ کیسے ماں باپ ہو جائیں گے؟ جنا تو ہے نہیں، کیسے ماں باپ ہو جائیں گے؟ جو جنے گا وہی تو ماں باپ ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ہے جیسا ایڈopشن، متبنہ، منہ بولا بیٹا بیٹی، آج بھی غیر مسلموں میں، ہندوستان کے ہندوؤں میں، آپ کے یہاں کے غیر مسلموں میں، اللہ جانے کیا، میں نہیں جانتا، ہندوستان کے ہندوؤں میں منہ بولا بیٹا بیٹی حقیقی بیٹا بیٹی ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان کو حقیقی بیٹا بیٹی کہتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا، تو وہ زید بن حارثہ زید بن محمد کہلاتے تھے۔ باپ کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی اور کہا یہ طریقہ رونگ ہے، ادعوہم لآبائہم، جو ان کے باپ ہیں انہی کے نام سے فادر کی جگہ پر اپنے باپ کا نام لکھو۔ اور یہ جس نے ایڈاپٹ کیا ہے یہ تو اجنبی ہے، یہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ جب نہ باپ ہے تو اگر لڑکی ایڈاپٹ کیا ہے تو لڑکی جب بالغ ہو جائے گی ایڈاپٹر کے ساتھ پردہ ہوگا۔ اگر لڑکا ایڈاپٹ کیا ہے کسی عورت نے، لڑکا جب بالغ ہو جائے گا تو اس عورت کے ساتھ ایڈاپٹر کے ساتھ پردہ ہوگا۔ وہ ماں تھوڑی ہے، باپ تھوڑی ہے۔ ماں اور باپ تو وہ ہیں جنہوں نے جنا ہے۔ کہ منہ سے ہم نے کہہ لیا ہے، منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جمع خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کریم نے اس کی ایک مثال دی۔ کچھ لوگ بیوی کو ماں کہہ لیتے ہیں، اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے بیوی سے کہ وہ اس کی ماں ہے، یا یہ کہے کہ وہ اس کے ماں کے پیٹھ جیسی ہے، تو زہار ہو جاتا ہے، اور ماں بنتی نہیں ہے، وہ بیوی ہی رہتی ہے۔ لیکن ایسی بری بات کہی ہے تو زہار کا کفارہ دو، پھر بیوی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے جنا ہے۔ تو بیوی کو جو ماں جیسا کہہ رہا تو تیری بیوی نے تجھے جنا ہے، لیکن اوپری بات کہہ رہا ہے۔
اگر دودھ پلایا ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، رضاعت کا حکم ہے، اور میں رضاعت کے مسئلے بیان کر رہا ہوں۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر دودھ پلایا ہو تو دودھ پلایا تو رضائی ماں ہے، پھر ایڈاپٹر کہاں رہا؟ ایڈopشن کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو رضائی ماں ہو گئی۔ اور اگر ڈبے کا دودھ پلایا ہو تو پھر ڈبے کا بیٹا ہو گیا، وہ ڈبا رضائی ماں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لو، ہمارے معاشرے میں یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے معاشرے میں باقاعدہ ماں، ابا، امی کہا جاتا ہے۔ شوہر اپنے ساس سسر کو ابا امی کہتا ہے، بیوی اپنے ساس سسر کو ابا امی کہتا ہے۔ اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ساس سسر ابا امی نہیں بنتے، ابا امی تو وہ جنہوں نے جنا ہے۔ اور ایسا احترام میں کہنا جائز ہے، جیسے پیار میں کہنا جائز ہے، احترام میں کہنا بھی جائز ہے، تعظیم میں کہنا بھی جائز ہے۔ ہم چھوٹا بچہ ہو اس سے کہتے بیٹا آج ذرا پانی لا، بیٹا ذرا پانی لا، تو اب وہ بیٹا ہمارا تھوڑی، یہ پیار میں کہا ہم نے۔ ایسے چھوٹے لوگ بڑے کہیں کہ ابا السلام علیکم، تو ابا تھوڑی ہے، اس کو تعظیم میں کہا۔ تو بڑوں کو ابا بھی تعظیم میں کہتے ہیں، چھوٹوں کو پیار میں بیٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ادھر کے اور ادھر کے ساس سسر کو ابا امی کہیں تو اس میں حرج کچھ نہیں ہے، مگر وہ ساس سسر نہیں ہے، وہ استغفر اللہ، وہ ماں باپ نہیں ہے۔ اب سمجھو احکام، جب وہ دونوں محرم ہیں تو محرم سے پردے کا کوئی سوال نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اجنبیوں جیسا برتاؤ ضروری ہے۔ مثلا خسر جوان ہے اور بدماش ہے، بیوی کو اندیشہ ہے، وائف کو اندیشہ ہے، تو وائف کو چاہیے کہ اپنے خسر کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اس کے ساتھ سفر نہ کرے، اجنبی جیسا معاملہ کرے اور ریسپیکٹ کرے، ٹھیک ہے آؤ کھاؤ پیو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داماد بدماش ہوتا ہے اور ساس جوان ہوتی ہے، تو پھر اس ساس کو اس داماد کے ساتھ اجنبی جیسا برتاؤ کرنا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تو پھر وہ محرم کی طرح ہے، جیسے بھائی، ابا، چچا، ماموں محرم ہے، ایسے خسر بھی محرم ہے، عورت کے لیے داماد بھی محرم ہے، اس کے ساتھ حج میں بھی جا سکتی ہے خوش دامن۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس داماد کے ساتھ حج میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خسر بدماش ہے، گڑبڑ ہے، تو بہو کو اس کے ساتھ حج میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور اگر ایسا کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بہرحال وہ محرم ہے۔ اس کے بعد مسائل رہتے ہیں رسپیکٹ کے، تو جب جو بھی محرم ہے، بھائی محرم ہے تو بھائی کے ساتھ معاملہ بھائی کی طرح ہوگا، چچا محرم ہے اس کے ساتھ چچا کا معاملہ ہوگا، ماموں محرم ہے تو اس کے ساتھ ماموں جیسا محرم ہوگا، ابا محرم ہے تو اس ابا کے ساتھ ابا جیسا معاملہ ہوگا۔ بس ساس خسر یہ محرم ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ ماں باپ جیسا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں ابا امی کہہ کر پکارتے ہیں، ان کے ساتھ معاشرے میں ابا امی جیسا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ماں باپ تو جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو دھکا دے کر اولڈ پیپل ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو بھی بھیجو۔ ماں باپ سمجھے نہیں، تم ہنسے ہی نہیں تم لوگ کچھ۔ ماں باپ کے ساتھ اس ملک میں اب یہ برتاؤ ہو رہا ہے، سب نہیں، الحمدللہ اچھی اولاد بھی ہے
اور تھوڑی نہیں، الحمدللہ بہت بچے ہیں جو اچھی اولاد ہیں، ماں باپ کے آخری سانس تک خدمت کرتے ہیں، ایسی بھی اولاد ہے۔ لیکن کچھ ناہنجار اور نالائق اولاد ایسی ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں گیٹ آؤٹ، اب وہ بیچاری جا رہی ہے اولڈ پیپل ہاؤس میں، وہاں پڑی ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ موت و حیات کے وقت میں کوئی کلمہ پڑھانے والا ہے، ایسی نالائق اولاد بھی۔ کیوں؟ بیوی کا ڈیمانڈ ہے، کہا وہ ڈوہو ڈوسیاں ہی نہیں جو ہے، بیوی کا ڈیمانڈ ہے کہ بڈھا بڈھی گھر میں نہیں چاہیے۔ تو پھر اگر مرد کے ساس سسر تو مرد بھی ڈیمانڈ کرے کہ تیرے ماں باپ یہاں نہیں چاہیے تو نکالو انہیں بھی، گیٹ آؤٹ۔ میرے بھائیو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کا صلہ اسی دنیا میں پاؤ گے۔ بعض نیکیاں ہیں اس کا صلہ، پورا صلہ نہیں، پورا صلہ تو آخرت میں ملے گا، برکت اسی دنیا میں پاؤ گے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ عقوق، نافرمانی اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرو گے تو اس کی سزا بھی اسی دنیا میں پاؤ گے۔ کہتے ہیں ایک شخص اپنے باپ کی ٹانگ پکڑ کر کے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، گھر سے باہر لے گیا باہر پھینکنے کے لیے، آدھے آنگن میں گیا تو باپ نے کہا بیٹا رک جا، میں اپنے ابا کو ٹانگ گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا۔ اس نے کہا بس رک جا، میں اپنے ابا کی ٹانگ گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا۔ جو باپ کے ساتھ کیا ہے وہی اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ آج تم نے باپ کو گیٹ آؤٹ کیا ہے، بے در خانمان کر دیا، تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، برتاؤ کے اعتبار سے ان کے ساتھ ماں باپ جیسی خدمت کرنا، ان کو ماں باپ جیسا قابل احترام سمجھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی ہر خدمت کرنا، اس میں ماں باپ کی جگہ پر آپ ضرور رکھیں انہیں، لیکن حقیقت میں ماں باپ نہیں ہیں۔ لہذا جہاں فتنے کے اندیشے ہیں وہاں ساس اور خسر کے ساتھ بھی محرم جیسا معاملہ نہیں ہوگا، اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں وہ ماں باپ کے درجے میں ان کو رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ ماں باپ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا